السلام علیکم، میرا نام ہے فرت اللہ کاکڑ، میں زیارت پریس کلب کے ممبر ہوں اور زیارت میں بول نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ہوں۔ نیوٹریشن انٹرنیشنل پروگرام چلا رہا ہے یہاں پہ۔ اس پروگرام کا مقصد ملک آبادی میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں نیوٹریشن انٹرنیشنل نے محکمہ صحت ڈسٹرکٹ زیارت کی اشتراک سے ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے MS ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹل زیارت چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عرفان الدین صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے ادھر مدعو کیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے یہاں پہ مہم چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہمارے کچھ سوالات۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے اس ہفتے کا مقصد کیا ہے اور کیوں اس ہفتے کو منانے پر زور دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے فورم پہ، اور اس کے علاوہ میں نیوٹریشن انٹرنیشنل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عوام کی آگاہی کے لیے اور زیارت کے عوام کی بہتری کے لیے اور ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے یہاں پہ مجھے آپ نے کچھ بولنے کا موقع دیا۔ یہ بڑا اہم پروگرام ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ماں اور بچے کی صحت ہے اور ماں کی اور بچے کی صحت کو بہتر کرنا۔ اس پروگرام کا مقصد بریسٹ فیڈنگ، جو ماں کا دودھ ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ اس ماں کا دودھ بچے کے لیے کتنا ضروری ہے، اس سے بچے کو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ماں کو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور معاشرے کو اس کے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سر، اس ہفتے کے حوالے سے کیا پیغام ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ہفتے کا پیغام ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ویک آتا ہے اور اس ہفتے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کو ترغیب دی جائے۔ اس کے علاوہ بچے کی صحت کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ اس میں بچے کی ماں کی دودھ صرف اور صرف ماں کا 6 ماہ تک ماں کا دودھ، اس پہ ترغیب دی جاتی ہے اس ویک میں۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے ضروری تو ہے، مگر اس کو کووڈ-19 کے تناظر میں وضاحت کریں۔ سائنس جدید یہ کہتی ہے کہ ماں کا دودھ کسی بھی حالت میں آپ بند نہ کریں۔ کووڈ-19 میں اگر بیماری ہو جاتی ہے تو ماں اپنے بچے کو دودھ جاری رکھے گی، اسی طرح صرف حفاظتی اقدامات کرے گی، ماسک پہنے گی اور بچے کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو گی، صابن سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گی، اور کسی بھی صورت جو ہے بچے کو دودھ بند نہیں کرنا ہے، صرف اس ماں کو دودھ پلانا ہے۔ بچے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے بریسٹ فیڈنگ سے، ماں اپنا دودھ جاری رکھے اس میں۔ ماں کے پہلے دودھ کو جہاں تک صحت کے اداروں کی بات ہے وہ تو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر عام طور پر لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ اس اہمیت کو اور ضرورت کو آسان الفاظ میں واضح کرے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ گندا دودھ ہے، جو فوراً آتا ہے وہ گاڑھا دودھ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں گندا دودھ ہے، اس کو ضائع کرتے ہیں۔ وہ ضائع کر کے بچے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بچے کی پہلی گھٹی ہوتی ہے، اسے کولیسٹرم کہتے ہیں، اس کا پلانا بہت ضروری ہے۔ یہ بچے کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتی ہے اور بچے میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ سر، ماں کے دودھ اور باہر کے دودھ کا بچوں کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر؟ ماں کی دودھ میں جو آمیزش ہوتی ہے، جو کمپوزیشن ہوتی ہے، وہ ڈبے کی دودھ یا باہر کی دودھ میں نہیں ہوتی۔ ماں کا دودھ ایک بیلنس متوازن غذا ہے جو بچے کی صحت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جبکہ جو چیزیں ماں کی دودھ میں ہیں، جو اجزاء ماں کی دودھ میں شامل ہیں، وہ ڈبے کی دودھ میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ ڈبے کی دودھ سے اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ان میں بیماری جلدی آ جاتی ہے، قوت مدافعت پیدا نہیں ہوتی، اور اس کی ڈبے کی دودھ کی کمپوزیشن جو ہے ماں کی دودھ سے بالکل مختلف ہوتی ہے، جو ماں کے بچے کے صحت پہ بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ 6 ماہ تک تو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں۔ 6 ماہ کے بعد ہلکی پھلکی نرم غذائیں، جسے ہم ویننگ کہتے ہیں، جو 6 منتھ کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ کرائیں۔ عمومی طور پر دودھ پلانے والی ماں کو کس قسم کی خوراک استعمال کرنی چاہیے، اور وہ خواتین جو پہلی بار ماں بنی ہو؟ اس میں کوئی خاص خوراکیں یا مہنگی خوراکوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو گھر میں عام کھانا، سالن یا جو موجود ہوتا ہے، دستیاب ہوتا ہے، تو وہ ماں اپنا استعمال کرے، وقت پر اپنا کھانا کھائے اور اچھی طرح کھانا کھائے، اور اس کے علاوہ دودھ کا استعمال کرے، گوشت کا استعمال کرے، اور اس کے علاوہ اگر پھل دستیاب ہوں تو پھلوں کا استعمال کرے اور اپنی صحت کا خیال رکھے۔ دودھ پلانے کا عمل کس صورت میں رکنا چاہیے سر؟ دودھ پلانے کا عمل تو کسی صورت میں نہیں رکنا چاہیے، صرف اور صرف 6 ماہ تک ماں کا دودھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو کوئی خوراک، کوئی غذا نہیں دینی چاہیے، حتیٰ کہ 6 ماہ تک بچے کو پانی آپ نے بھی نہیں پلانا ہے۔ کچھ ایسی علامات ہیں میڈیکل سائنس میں کہ جس میں وہ بہت کم ہیں، بہت ناپید بیماریاں جس میں ماں اپنا دودھ نہیں پلا سکتی۔ لیکٹوسیمیا ایک بیماری ہے جو ماں کو ہوتی ہے، تو وہ اس میں اپنا دودھ نہیں پلا سکتی ہے۔ اگر HIV، ایڈز، اگر کوئی جراثیم ہو یا وہ ایڈز کا مریض ہو
تو وہ ماں اپنا دودھ نہیں پلا سکتی ہے. تو ایکٹیو ہیپاٹائٹس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ہیں کہ آپ اس میں بریسٹ فیڈنگ نہیں کرا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں جو آپ کی کینسر کی دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچے کو بریسٹ فیڈنگ نہیں کرا سکتے. سر اب ماں کے دودھ اور اس کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کر سکتے ہیں اور کس طرح اس حوالے سے سر آگاہی کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ یہ نیوٹریشن انٹرنیشنل ہے، یہ اویئرنیس سیشن کریں گے، آگاہی مہم چلائیں گے. تو اس سلسلے میں ہم تمام معاشرے کا کردار ہونا چاہیے. اس میں آپ کی ہیلتھ کا اسٹاف ہے، آپ کی جو سپورٹنگ NGOs ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، آپ سوشل میڈیا والوں کا کردار ہے، پھر علاقے کے جو لوگ کمیونٹی کے لوکل لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اپنے اس سلسلے میں اس کو ترغیب دینی چاہیے کہ 6 ماہ تک اور بلکہ 2 سال تک صرف اور صرف ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے. وہ کون سے عوامل ہیں جن کو ہم اپنا کر دودھ لانے کے عمل کو حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں؟ نوکری پیشہ اور گھریلو خواتین دونوں صورتوں میں سر اگر اس کی وضاحت کچھ کریں. اگر کوئی ملازم پیشہ خواتین ہیں تو انہیں چاہیے کہ وقفے سے یہاں پہ آپ کے بریسٹ فیڈنگ سینٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ نوکری کے لیے وہاں پہ کوئی کمرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بچے کو متواتر اپنا دودھ پلاتی رہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کے ہیڈز ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کو اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کی صحت کے لیے ماں کا دودھ کتنا اہم ہے، اور وہ مواقع، وہ جگہ یا وہ انوائرمنٹ پیدا کریں کہ ماں اپنے بچے کو اگر کسی جاب میں ہے یا کسی اس طرح کے حالات میں ہے کہ وہ دودھ پلانا تھوڑا مشکل ہے، تو اس حالات کو، مواقعوں کو آسان کریں. سر وہ کون سے اقدام ہے حکومتی، نجی اور گھریلو کیے جائے تو ماں کے دودھ اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس سلسلے میں حکومت کو یہ چاہیے کہ ماں کی دودھ کی اہمیت کو فروغ دے. یہ دودھ کے ڈبے کافی مہنگے ہیں اور یہ بچے کے لیے صحت کی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی پالیسی بنانی چاہیے کہ ماں کا دودھ کو ترغیب دے. 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کو اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا چاہیے. اگر کوئی ڈبے کے دودھ کو پروموٹ کرتا ہے یا کمپنی کوئی پروموٹ کرتی ہے یا کوئی ڈاکٹرز اس کو لکھتے ہیں تو اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کو ہم نے نظر انداز کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے صرف اور صرف بچے کو 6 ماہ تک بلکہ 2 سال تک ماں کا دودھ پلانا چاہیے. سر ایک اور سوال ہے، اگر بچہ کمزور پیدا ہو تو ماں کو کیا کرنا چاہیے اور کمزور بچوں کی کیا اسباب ہے؟ سر ایک تو یہ ہے کہ اسپیس لانی چاہیے، خاندانی منصوبہ بندی جو ہوتی ہے جیسے فیملی پلاننگ کہا جاتا ہے. بچے کے درمیان میں ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان میں وقفہ آنا چاہیے تاکہ وہ بچہ جو پہلے پیدا ہوا ہے اس کی صحت صحیح چل سکے. اس کے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا بچہ آ جاتا ہے تو وہ بچے کو بھی وہ توجہ نہیں دے سکتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کو بھی توجہ نہیں. اس کے ماں کی صحت بھی کمزور ہوتی ہے اور بار بار آپ کی زچگی سے، حمل سے آپ کی ماں کی صحت کمزور ہوتی ہے اور ماں کی بدن میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں. کمزور بچوں کی پیدائش کے اسباب یہ ہیں کہ اگر ماں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی، چیک اپ کے لیے نہیں جاتی ہے یا خون کی کمی کا شکار ہوتی ہے تو اس کی کمی کی وجہ سے بھی کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں. پہلے 3 مہینے میں حمل کے 3 مہینے کے بعد چیک اپ، حمل کے 6 مہینے کے بعد چیک اپ، حمل کے 9 ماہ کے بعد جو چیک اپ نہ کرائے تو اس میں ماں کی صحت کے بارے میں اندازہ نہیں لگتا ہے. وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، خون کی کمی کا شکار ہوتی ہے، جسمانی کمزوری کا شکار ہوتی ہے جس کی وجہ سے کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں. ماں کے دودھ کے کیا فوائد ہیں سر؟ کیا کون سے فائدے اور کس ماں کی دودھ کے بے شمار فائدے ہیں. اس ماں کی دودھ میں ایسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ بچے کی صحت کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس کے ماں کا دودھ پلانے سے ممتا کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بچے میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، بچے بیمار جلدی نہیں ہوتے ہیں، بچوں میں سینے کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ماں کا دودھ جو ایک متوازن خوراک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس خوراک بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بچہ کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوتا. اور اس کا آپ کے پاس یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس دودھ دستیاب ہے. ڈبے کی دودھ کے لیے آپ کو بازار جانا پڑتا ہے، پیسے سے خریدنا پڑتا ہے، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے، اس میں گندگی بھی چلی جاتی ہے، بچے کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے. ماں کا دودھ ہر وقت موجود ہوتا ہے اور اس کا ہر وقت ٹمپریچر ایک جتنا رہتا ہے. بلکہ آپ ڈبے کا دودھ جب بناتے ہیں اس کا کبھی ٹمپریچر کس طرح ہوتا ہے، کبھی کم، کبھی گاڑھا بن جاتا ہے، کبھی پتلا بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کا دودھ متوازن بنایا ہے
وہ متوازن مقدار میں آتا ہے، اپنی اس کی کمپوزیشن، اس کی جو اجزاء برابر ہوتے ہیں، اس کا ٹمپریچر برابر ہوتا ہے، اس میں آپ کی پروٹین، لحمیات اور اس کے علاوہ جتنے منرلز ہیں وہ بیلنس مقدار میں ہوتے ہیں، جو بچے کی صحت کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ تو ماں کے دودھ میں اس کو تمام غذائیت مل رہی ہوتی ہیں، جبکہ ڈبے کے دودھ میں اس کو یا تو بہت زیادہ مقدار میں مل رہی ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں اس میں نہیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ماں کی دودھ کی بڑی اہمیت ہے، اور ماں کی دودھ ڈبے کے دودھ کے مقابلے میں کافی فائدہ مند ہے۔ سر باہر ملنے والے نقلی دودھ یا ڈبے کے دودھ کے حوالے سے کیا ہدایت ہے سر ڈاکٹری حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے تو میں آپ کو یہ ہدایت کروں گا کہ ڈبے کے دودھ کو بالکل آپ نے ڈسکریج کرنا ہے، اس کو آپ نے بالکل لوگوں کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے کہ یہ بچے کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے بچہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، بچے میں کوئی مدافعت پیدا نہیں ہوتی، بچے کی نشو و نما صحیح نہیں ہوتی ہے، اور ماں اور بچے کی دونوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، ماں اور بچے دونوں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کو تو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کی باڈی ریلیکس رہتی ہے، اس کی باڈی جو ہے جو آپ کو اس کو صحت و تندرست توانا رہتی ہے، اور اس سے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے۔ سر آخری سوال ہے، بچے کو ماں کا دودھ پلانے کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے خاندان اور معاشرے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم تمام معاشرے کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ ماں کی صحت کا خیال رکھیں، اس کی خوراک کا خیال رکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اچھی خوراک کرے گی تو اچھا دودھ اس کا آئے گا، اور وہ بچے کو اچھا دودھ اپنا پلائے گی۔ ماں کو آرام مہیا کیا جائے، کیونکہ جب ماں ریلیکس ہوگی تو اس کا دودھ مناسب مقدار میں آئے گا، ریلیکس ہوگی تو بچہ بھی اس کا ریلیکس رہے گا۔ اس کے لیے کچھ اس طرح کی پابندیاں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آرام دینا چاہیے کہ اپنے بچے کو ہر 1-2 گھنٹے کے بعد وہ دودھ پلا سکے، وہ ریلیکس کر سکے، تھوڑا وہ خوراک کر سکے۔ تو معاشرے میں گھر کے تمام افراد کو، کمیونٹی میں جہاں پہ یہ عورت جاب کر رہی ہے، کوئی کام کر رہی ہے، وہاں کی سربراہ کو یہ چاہیے کہ اس کو ماں کی صحت کا خیال رکھے اور بچے کی صحت کا خیال رکھے، اور اسے اس چیز کے بارے میں ترغیب دے کہ آپ نے صرف اور صرف تمام معاشرے کو سب کو چاہیے کہ آپ صرف اور صرف ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے 6 ماہ تک، اور 2 سال تک تو لازمی پلائے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ آپ کا۔